اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28واں پارہ ہے اور سورہ مجادلہ ہے، اور یہ خاتون تھیں جن کے شوہر نے ان سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ اس کو زہار کہتے ہیں عربی میں، تو وہ اس سے حرام ہو جاتی بیوی۔ تو آپ کے پاس آئیں تو جاہلیت کا زمانے کا جو قانون تھا وہ تو یہی تھا، اور اسلام میں اس وقت تک اس کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا، تو بہت پریشان ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ میری جوانی گزر گئی اور میرے بچے ہیں، اب یہ کہاں جائیں گے، میں کہاں جاؤں گی، کیا ہوگا؟ تو جب وہ نبی کریم سے بار بار یہ بات کہہ رہی تھیں تو اس وقت یہ وحی اتری اور اس کے بارے میں باقاعدہ حکم آیا۔ تو اسی موضوع پر یہ شروع میں اس کا آغاز ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بار بار اصرار کر رہی تھیں کہ آپ کوئی مسئلہ بتائیے، کوئی حل بتائیے، اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھیں کہ آپ بتائیے میرا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور ان کی گفتگو دونوں کو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں تو ایسے عورتوں کو کہہ دینے سے وہ مائیں نہیں ہو جاتی۔ ماں تو وہ ہوتی ہیں جس نے جو ان کو پیدا کرتی ہے، اور یہ بات جو کہنے والی بات بہت بری بات ہے، یہ اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ بہرحال جس نے یہ بات پہلے حکم سے پہلے کہا اس کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، عفو غفور ہے۔ بہرحال اس کی سزا یا اس کی فدیہ کفارہ یہ ہے کہ جو اگر آئندہ کوئی ایسا کرے گا، اور یہیں سے حکم شروع ہو جائے گا ان شوہر سے، اور اگر وہ اس بات کو کہہ دیتے ہیں، پھر پلٹ کے آتے ہیں، تو پھر ان کو یا تو غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ان کا جنسی تعلق بنے۔ اور یہ بات نصیحت کے طور پر تم سے کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے ہر بات کی۔ اور اگر یہ غلام آزاد نہ کر سکیں تو ان کو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے، بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، کٹنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر سے شروع کرنا پڑیں گے 60 روزے، اس سے پہلے کہ دونوں کا جنسی تعلق بنے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر ان کو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے لائن ہے جس کو کراس نہ کرو، اور کافروں کو تو دردناک عذاب ہونا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے مخالفت میں اپنی مخالفت اللہ سے ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی، تو ان کے لیے تو ہم نے وہی فیصلے کر رکھے ہیں جو پہلے والوں کے لیے ہم نے کیے تھے، ان سے پہلے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کے لیے بھی بڑی بڑی نشانیاں کھول کے بتا دی تھیں۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ کیا کیا انہوں نے کام کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ نے تو ہر چیز کو، ایک ایک چیز کو جمع کر لیا تھا، اور وہ بھولے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بات کا گواہ ہے۔ علم تران اللہ، پھر اس کے بعد مسلمانوں میں ایک مزاج ہوتا تھا کہ مجلس جمی ہوئی ہے اور 2 آدمی الگ الگ خسر پھسر کرنے لگے۔ اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ دوسرا آدمی پریشان ہوتا رہا کہ پتہ نہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پر اللہ کا حکم آیا کہ علم تران اللہ، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا ہر کا بات کا علم رکھتا ہے۔ تو جب 3 آدمی جو ہیں وہ آپس میں سرگوشی کریں تو وہ چوتھا ہوتا ہے، اور 4 آدمی سرگوشی کریں تو وہ 5واں ہوتا ہے، 5 کریں تو وہ 6واں ہوتا ہے، اس سے کم اور زیادہ ہر آدمی بہرحال وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کے عمل کے بارے میں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور دیکھو وہ لوگ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ مجلس میں جب بیٹھو تو عام مجلس میں بیٹھ کر الگ کونے میں ایک طرف بیٹھ کے سرگوشی مت کرو، تو جو اس طرح کی بات روکنے کے بعد بھی اس کی طرف پلٹ کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد گناہ کی بات میں سرگوشی کرتے ہیں، یا اللہ کی حکومت کی، اللہ کی حکمرانی یا اللہ کی بات کے خلاف ورزی میں کرتے ہیں، اللہ رسول کی معصیت میں کرتے ہیں، تو یہ تو اور بھی برا کرتے ہیں۔ اذا جاؤ کا یحیو کا، اور جب وہ لوگ آپ پر آتے ہیں اور آپ کو وہ ایسا سلام بھیجتے ہیں جس طرح سے ہم نے ان کو سکھایا نہیں تھا کہ ایسا سلام مت بھیجو نبی پر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تو کوئی عذاب آیا نہیں، ہم نے اتنی سب کر لیا، آرام سے ہم تو زندگی کر رہے، مزے لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سن لی ان کی بات، لیکن ہم نے ان کے لیے جہنم ٹھکانہ بنایا ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافقین کرتے تھے، تو پھر آپ نے مومنین کو تربیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے تھے جب منافقین کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو غلط کام ہو رہا ہے وہ بھی کرنے لگتے تھے، تو اللہ نے مومنین کو تربیت دی کہ اے ایمان والو، جب آپس میں تم سرگوشی کرو تو ایسی بات تو ایسی فلا تتناجوا، دیکھو ایسی بات مت کرنا جس میں سرگوشی میں کوئی گناہ کی بات ہو یا حد سے گزری ہوئی بات ہو، معصیت رسول ہو۔ اور اگر سرگوشی کرنا ہی ہے تو نیکی اور تقوی کی بات میں کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ڈرنا چاہیے اس سے جو تمہیں جمع کرے گا۔
اور شیطان جو ہے اصل میں سرگوشی میں تمہیں ڈال کر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے کہ ایک آدمی سرگوشی کر رہا ہے، دوسرا آدمی پریشان ہو رہا ہے، تو شیطان اس کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے، تمہارے دل میں برے بات ہے کہ تم اب موقع ہے تم چپ کے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دو، تو سب ایک دوسرے سے مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کے غم کا تعلق ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی باتوں سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب مجلس آتی تھی تو مجلس میں لوگ پھیل کے بیٹھ جاتے تھے، بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بیٹھو تو یقیناً کھل کے بیٹھو، اور اس طرح سے بیٹھو کہ جگہ بھی تمہاری بھر جائے، اور آرام سے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں گنجائش دے دی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی گنجائش سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن جب تم سے یہ کہا جائے کہ تم ذرا سا کھڑے ہو کے کسی کو جگہ دے دو تو پھر تم وہاں سے اٹھ بھی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو ہے وہ تمہارے مقام کو اس سے اور بلند کر دے گا، اور جن لوگوں کو ہم نے علم سے نوازا ہے ان کے درجات تو ویسے اور زیادہ ہوتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کا خبر رکھتا ہے۔ اے لوگوں، اچھا پھر اس کے بعد لوگ چاہتے رہے کہ مجلس جمی ہوئی ہے لیکن نبی سے اکیلے وہیں پہ چپکے سے بات کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں نبی سے سرگوشی کرنے کا تمہیں ضرورت ہے، تو جب تک تم اس وقت سرگوشی کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کے لیے کچھ تحفہ لے کے آیا کرو، پھر یہ تمہارے لیے خیر اور طاہر چیز ہوگی۔ ہاں اگر تمہارے پاس تحفہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو، ہم نے تحفے کی بات تم پہ کہی تھی، وہ ہم کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم سے بھی بتانا چاہتے تھے کہ نبی سے سرگوشی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے وقت ہونا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال اگر تمہیں یہ خیال ہوا کہ ہم کہاں سے ہر وقت صدقہ لے کے آئیں گے ہر سرگوشی کے وقت میں، تو اگر تم نہ کر سکو تو بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ قبول کرتا ہے، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اس کو رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، تمہارے عمل کے بارے میں جانتا ہے۔ اور دیکھو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو ہم سے پھر کے اللہ کے غضب میں آ گئے۔ تمہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، اور وہ تو جتنے بھی قسمیں کھاتے ہیں سب جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ قسمیں کھا کے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے لگاتے ہیں، جو اپنی جھوٹ کو چھپاتے ہیں اس قسموں کے ذریعے سے، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ لن تغنی عنہم اموالہم، وہاں پر جب پہنچیں گے تو ان کا تو مال وہاں پہ ان کے کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی، اور ان کو جہنم میں جانا ہوگا جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، تو اس وقت وہ قسمیں کھا کے بتائیں گے جیسے تم سے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ قسمیں کھانے سے وہ ان کی بات میں وزن پیدا ہو گیا اور وہ کچھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قسمیں کھائیں یا نہ کھائیں دونوں حالتوں میں جھوٹی ہے ان کی بات، اور شیطان نے ان کے اوپر غلبہ کر لیا ہے، تو اس نے ذکر اللہ کا جو ہے ان کے دلوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ دیکھو، یہ لوگ وہ ہیں جو شیطان کے گروہ میں اپنے آپ کو انہوں نے بنا لیا ہے، اور شیطان کا گروہ تو خسارے والا ہے ہی، اور یہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں۔ اس کی مخالفت میں یعنی مطلب یہ ہے کہ لگے رہتے ہیں، جوڑ توڑ کرنے میں لگے رہتے ہیں مخالفت میں، اور ان کو تو رسوا ہو کے رہنا ہی ہے۔ کتب اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے، کتاب میں لکھ دیا ہے کہ میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، بہت عزیز ہے۔ لا تجد قوما، ایک مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ اس کی مناسبت ہی نہیں رکھتی اس کی فطرت سے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو، آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو، اور پھر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی کرتا ہو، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا ان کے خاندان والے ہوں۔ ہاں، یہ لوگ جب اس طرح کی ان سے سب سے کٹ کر اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان جما دیتا ہے، اور ان کو اپنی روح سے خاص مدد سے ان کو مدد کرتا ہے، اور جنتوں میں داخلہ دے گا جو نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور ان کو بھی اللہ سے رضامندی ہی ان کو بھی مطلوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے یہ، اور یہ گروہ جو ہوتا ہے اسی کو کامیابی ملنی ہے۔ سورہ حشر ہے، مدینہ کے یہودی جو تھے جن کو وہاں پہ قبیلے آباد تھے، 3 قبیلے ان کے آباد تھے، حالانکہ وہ آئے تو اس لیے تھے وہاں پر کہ یہاں نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے اور اس کے ساتھ ہم فتح حاصل کریں گے، لیکن جب نبی آئے تو انہوں نے کسی کو مانا نہیں بلکہ ان کے خلاف کیا، نتیجہ ہوا کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو اس موقع کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے تھے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں سے نکلوا دیا، اور یہ ان کے حشر کا دن کا پہلا مرحلہ ہے۔ یعنی حشر میں تو الگ جمع ہوں گے وہ، لیکن یہاں سے ان کا حشر شروع ہو گیا ہے، اور وہ سوچتے ہی نہیں تھے، کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کو نکالا جائے گا، اور ان کا تو خیال یہ تھا کہ ان کے جو قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی طاقت سے بھی مطلب یہ کہ وہ ٹوٹیں گے نہیں اور ان کی شکست نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقذف، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں میں ایک روب ڈال دیا،
نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے گھر چھوڑنا شروع کیے تو گھروں کو گرا دیا، گھروں کی چیزیں نکال لیں، اس کی میالیں نکال لیں، اس کی لکڑیاں نکال لی، زیور اور اس کے علاوہ جو کچھ جو اتنا لاد کے لے آ سکتے تھے سب نکال کے اپنے گھروں کو ویران کر دیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ پھر مسلمانوں کو بھی مطلب یہ کہ انہوں نے مجبور کیا کہ مسلمان ان کے علاقوں پہ کچھ کریں، حملہ کریں اور ان کو شکست بھی ہو جائے، شکست کے ساتھ سامان کے نقصان بھی ہو۔ تو اے لوگوں عبرت حاصل کرو۔ یا عبرت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں دنیا میں کتنا ہی وہ طاقتور ہو جائیں، کتنا ہی کچھ ہو جائیں، لیکن ان کا انجام جو ہے دنیا میں بھی ہم دکھا دیتے ہیں۔ تو اے لوگوں اگر تم یہ روش آج اختیار کرنا چاہتے ہو تو آج بھی تمہارے لیے یہی بات ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ نہ لکھ دیا ہوتا کہ ہم ان کو وہاں سے مدینے سے باہر نکال دیں گے تو ہم ان کو دنیا میں عذاب دے دیتے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخالفت میں، بحث بازی میں الجھ گئے اللہ کے رسول سے، اور جو اللہ سے الجھتا ہے تو اس کو تو بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، اے نبی آپ نے جب وہاں پہ محاصرہ کرنا تھا تو کچھ درخت سے چھوٹے چھوٹے سے پودے اگے ہوئے تھے، تو تاکہ وہ راستہ صاف ہو جائے اس کے فوج کے لیے، تو آپ نے وہ درخت کے تنے جو تھے کاٹ دیے تھے۔ تو انہوں نے بڑا الزام لگایا کہ دیکھیے صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب یہ کہ ویران کرتے ہیں، شاید اجاڑتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تم نے جو درخت کاٹے تھے یا چھوڑ دیا تھا ان کی جڑوں پر ہماری مرضی سے ہوا تھا یہ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے فاسقوں کو بھی رسوائی کا سامان ہو جائے۔ پھر ان کا جو مال چھوڑا تھا وہ مغز لڑے ہوئے حاصل ہوا تھا، تو اس کو مال فے کہتے ہیں، فے یہ حمزہ۔ تو مال فے غنیمت سے، وہ غنیمت تو ہوتا ہے جنگ سے حاصل ہوتا ہے، اور فے جو ہوتا ہے بغیر غنیمت کے صلح سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس پہ اللہ نے اصول بتایا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اللہ نے کہا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ مال دشمن سے ان کے پاس آ جاتا ہے، اور جب کہ تم نے نہ تو ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا تھا، نہ تمہارے مطلب یہ کہ وہاں پر تم نے ان کے اوپر اونٹ دوڑائے تھے، تو بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پہ چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو تمہارے پاس جو آیا ہے کسی بھی بستی میں سے، تو اس میں سے اللہ اس کے رسول کا مال ہوگا، اس میں سے قرابت داروں کا اور یتیم اور مسکین اور مسافروں کا مال ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس لوٹ کے آتا ہے تو یہ مالدار کے سے گھوم پھر کے صرف مالدار پہ نہ چلا جائے، بلکہ معاشرے کے جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ہر ایک پہ دوڑے، تاکہ دولت کا جو گردش ہے وہ صرف مالداروں کے بیچ میں نہ رہے۔ اور دیکھو جو تم کو رسول دے دیتے ہیں ان کو لے لو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی شدت عذاب سے بچتے رہو۔ اور وہ مہاجرین کو ملنا چاہیے اس مال میں سے جنہوں نے ہجرت کی تھی مکے سے، جبکہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے مال دولت ان کے ساتھ لانے نہیں دیے گئے تھے۔ اور یہ مہاجرین تو وہ ہیں جو اللہ کے فضل کی تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ والذین تبوؤا الدار، اور ان کو بھی ملے گا جنہوں نے مدینے میں مہاجرین کو مدد کی، ان کو اپنے ٹھکانے دیے، اور انہوں نے ان کے دل بھی ایمان سے بھرا ہوا تھا، ان کے گھر بھی ایمان سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ جو مہاجر ان کے پاس آتے تھے ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کے لیے اور ان سے ان کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا رہا کہ صاحب ہمارا یہ کھا جائیں گے، تقسیم ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا، اب آگے کے لیے کل کا کیا ملے گا ہمیں، اور بلکہ اپنے اوپر ان کو ایثار سے کام لیتے تھے ان پر، حالانکہ ان کی تنگی ان کی بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر ایک کا ہاتھ اچھا نہیں تھا، ہر ایک کے پاس بہت کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایثار سے کام لیتے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کسی کے نفس کی کنجوسی اور بچانے کی خواہش سے کسی کو بچا لیا گیا اور اس کے باوجود اس نے خرچ کر دیا تو یہ لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر اس پر اللہ نے کہا کہ یہ تو وہ پہلی نسل تھی، بعد والی نسل کے دور کیا ہونا چاہیے، جو ہمارا نسل ہے، یعنی صحابہ کے بعد جتنی بھی نسلیں ان کا کام کیا ہے، ان کے لیے ان کا کام یہ ہے کہ جو اب بعد آنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے گا، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرمائیے گا، ہمارے بھائی اور بہنوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور ہمارے لیے ان کے دل میں کوئی تنگی مت رکھیے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو اہل بیت کو دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کو مطلب برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس آیت کے مطابق کہاں بیٹھیں گے، جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے دل میں ان سے تنگی نہ ہو۔ ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی شکوہ ہو سکتا ہے، لیکن دل میں تنگی نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ آپ تو بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، اور وہ لوگ جن کو تم نے دیکھا نہیں جنہوں نے نفاق کی روش کو اختیار کر لیا ہے، تو وہ اور دوسروں کو بھی آپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ تو کفر کرنے والوں سے اہل کتاب والے جو تھے بنی قریظہ، اور ان سے کہا تھا کہ تم جمے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ جائیں گے، تو انہوں نے ان کو بھڑکایا تھا آپ کے خلاف، بلکہ یہ کہا تھا اگر تمہیں نکالا جائے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہم تمہاری وجہ سے کسی ان کی بات ہی نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کو کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بتاتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ پکے جھوٹے ہیں یہ،
اگر وہ نکلیں گے تو یہ کبھی نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر وہ لڑیں گے تو یہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور اگر انہوں نے مدد کر بھی دی تو سب کو پیٹ پھیر کے بھگنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو مدد نہیں آئے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قاعدہ مسلمانوں کے بارے میں بتایا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر سمجھ نہیں ہے دین کی حقیقت جاننے کا ان کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اور یہ لوگوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کبھی بھی جو ہے سامنے آ کے میدان میں کھلے عام کہیں نہیں تم سے لڑیں گے، ایک کہیں بہت ہی مطلب یہ حصار بنا کے بڑے بڑے ٹینکوں میں بیٹھ کے، بڑے بڑے مطلب بلٹ پروف چیزوں میں بیٹھ کے دور سے مطلب یہ کہ اب تو جو ہے مطلب یہ کہ روبوٹ کے ذریعے سے اب تم سے لڑیں گے، کہ بستیاں بسائیں گے جو بہت ہی قلعہ بند ہوں گی اور دیواروں کے پیچھے لڑیں گے، ان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے کھل کے لڑ سکے۔ ان کا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ بڑا خراب ہے، آپس ہی میں ان سے دوریاں ہیں، آپس میں ان کی نفرتیں ہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ سب جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل تو اتنے کٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ 2 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ تو تمہاری نفرت ہے جو ان کو جمع کیے ہوئے ہے، اسلام کی دشمنی ان کو جمع کیے ہوئے، ورنہ اندر سے تو یہ سب بٹے ہوئے ہیں۔ یہ عقل رکھنے والی قوم نہیں ہے، یہ وہ لوگ وہی ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح تھی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، جن کا اپنا عذاب کا مزہ وہ چکھ چکے تھے، ان کو بھی چکھنا ہے۔ کم مسئلہ شیطان، اور ان کی مثال تو شیطان کی طرح ہے، جب انسان سے کہتا ہے کہ وہ کفر کرو، لیکن جب انسان کفر کرنے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے بھائی میں تمہارے کفر کا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے مت الزام دینا، میں تو بری ہوں اس سے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کا بھی اور اس کے بھٹکانے والوں کا بھی، جو بھٹکنے والے ہیں اس کے ذریعے سے، دونوں کا انجام جہنم ہوگا جس میں وہ رہیں گے دونوں، اور یہی ظالموں کی بدلہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ان آیتوں میں سے کہا تھا کہ آخری آیتوں میں سے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور دیکھو تم نے سامان تیار رکھو، تم نے آخرت کے لیے، آخرت کی جو بھیجا ہے اس کو سامنے رکھو، دیکھتے رہو، اس پہ غور کرتے رہو، اس کا جائزہ لیتے رہو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ بہت خبر رکھتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو۔ ولا تکونوا، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، دنیا انہوں نے اللہ کو بھلا کر گزاری، دنیا آزاد رکھی لیکن آخرت کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم ان کو آخرت کے دن ہم بھول جائیں گے، اور بلکہ ہم بھولیں گے نہیں، بلکہ ان کے اندر ہم بھلاوا ان کے بارے میں ان کو ڈال دیں گے، یا وہ خود ہی جو ہیں اپنے آپ کو بھول جائیں گے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دبا دے بھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کہی کہ فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا اور ان کے اندر بھول ڈال دی۔ اولئک ہم فاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ جہنم والے جنت والوں کی طرح نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیابی سے گزریں گے۔ اور اگر ہم نے یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ پڑا ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اس کے خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اور یہ ہم مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو اور اسے وہ فائدہ اٹھا سکیں، جو صلاحیت ہے ان کے اندر وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ایک ہے، سب غیب کا، شہادت کا، سب کا علم اس کے پاس ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ زندہ ہے، رحمان ہے، اس کے اندر رحمت زندگی کے اندر ساتھ بھی ہے، موت کے ساتھ بھی ہے، موت کے بعد بھی ہے۔ واللہ الذی، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ بادشاہ ہے، بہت ہی مقدس و پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے، اور وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور وہ اس کے اندر وہ ایمان کا سورس ہے، سارا ایمان وہاں سے اس سے نکلتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ اس کی نگرانی ہے، ہر چیز پہ اس کا غلبہ ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، عزیز ہے، جبار ہے، بہت ہی اپنی بات کو ہر طرح سے منوا لیتا ہے، اور جب منواتا ہے تو جتنے راستے ہیں اس کے سب اللہ کے راستے، اس کے راستوں کے اوپر وہ پوری طرح سے جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات جم جاتی ہے، اور بہت ہی تکبر والا ہے، بہت بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بہت پاک ہے جن باتوں سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے انسانوں کو تخلیق سے مطلب یہ کہ بنا کر انسان کو دیا ہے، ایجاد کر کے دیا ہے انسان کو، اور اس نے صورتیں بنائی ہیں، اور اس کے تو بہترین نام ہیں، آسمان میں ہر چیز میں جو کچھ آسمان زمین میں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے، مدنی سورت ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس میں یہ بات انہوں نے لکھ دی تھی مکے کے لوگوں نے کہ ہمارا کوئی بھی آدمی اگر آپ کے یہاں چلا گیا تو آپ اس کو لوٹا دیں گے، لیکن اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ تو اب اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں عورتوں کا تذکرہ نہیں تھا، تو مدینے کچھ لوگ مسلمان عورتیں مکے کی جو خاموشی سے مدینے آ گئیں تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ صاحب ان کو واپس کریے، تو آپ نے فرمایا کہ معاہدے میں صرف مردوں کا ذکر ہے تو ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت اس میں اتری تھی کہ اے ایمان والو، اپنے میرا دشمن جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، کہ تم ان پہ دوستی کے پھول نشاور کرو اور وہ کفر پہ ڈٹے رہیں، اور جب کہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، اور وہ رسول کو نکالنے پہ آمادہ ہوں اور تم کو بھی نکالنا چاہتے ہوں، اور پھر تم ان سے دوستی دکھاؤ، اور تم سوچتے ہو کہ شاید وہ اس طریقے سے ایمان لے آئیں گے اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔
بہرحال اگر تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلو گے اور میری مرضی تلاش کرنے کی تم کوشش کرو گے تو سرون الیہم بالمودہ، لیکن اس سب کے باوجود تم یہ بھی چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ چھپ چھپ کے دوستیاں بھی بناؤ. وانا عالم، اور ہمیں معلوم ہے تم کیا چھپاتے ہو، کیا اعلان کرتے ہو. تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا جہاد بھی ضائع ہو جائے گا اور سیدھے راستے سے بھٹک بھی جائے گا. ان یثقفوکم، حالانکہ تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جب تم سے وہ دشمنی انہوں نے کھل کے کر دی ہے تو تم ان کو کیا ہے ویبسطوا، اور تمہارے اپنے ہاتھ تم پر ظلم کے ساتھ اور ظالمانہ طریقے سے اور قاسمانہ طریقے سے تمہارے چیزوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور تمہاری اپنی زبانوں سے وہ تمہارے خلاف کیا کیا کہتے ہیں، بری سے بری بات کہتے ہیں. تم چاہتے ہو کہ وہ نبی اور چاہتے ہیں وہ تم سے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ. تو ایسے لوگوں سے تم کو تو دور رہنا چاہیے. تم ان کے پاس بالکل تمہیں پایا ہی نہیں جانا چاہیے. یکون لکم اعداء قل لن تنفعکم ارحامکم، دیکھو تمہارے نہ تو رشتہ کام آئے گا قیامت کے دن، تمہاری اولاد کام آئے گی، اور ہم تمہارے سب کے درمیان میں علیحدگی کرا دیں گے، ہر ایک سے الگ الگ حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ ہر بات کا، ہر عمل کا سے واقف ہے. اور دیکھو نبی کے لیے تمہارے لیے کتنا اچھا نسخہ ہے. سب سے بڑا نسخہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ ابراہیم کا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے. جب انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ آج سے تمہارے درمیان میں کوئی ساتھ نہیں رہا، ہم تم سے بالکل الگ ہو چکے ہیں، بری ہیں ہم تم سے، اور تمہاری عبادت کرنے والی چیزوں سے بھی. ہم نے تمہاری باتوں سے، تمہارے عقیدے سے کفر کیا ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں آج دشمنی بن گئی، اور ہمارا تم سے دوری ہے. ہاں اگر تم ایمان لے آتے ہو تو ہم تمہارے دوست ہو جائیں گے، تم ہمارے دوست ہو جانا. اور ایک قول ایسا ہے جس میں تم ان کے ابراہیم کی پیروی نہیں کرو گے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے کہا تھا کہ میں مغفرت کروں گا، ان کے لیے دعا کروں گا مغفرت کی اللہ سے. اور انہوں نے لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا میرا اللہ پہ زور نہیں چلتا ہے. تو آپ یہ بات ان کی نہ مانو، باقی ہر بات ان کی نمونہ ہے. ربنا علیک توکلنا، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اس پہ لوٹ کر آتے ہیں، اور ہمارا اسی کے پاس جانا ہے. اور یہ بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافر ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے. ایسا فتنہ نہ بنے وہ ہمارے لیے، اور ہمارے رب ہم مغفرت کر دیجیے گا، آپ تو عزیز اور حکیم ہیں. اور دیکھو تمہارے لیے تمہارے نبی میں کتنا اچھا اسوہ ہے، جو چاہتا ہو کہ اللہ کو چاہے، اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ آخرت کے کامیاب ہو، اور جو اس اسوے سے منہ موڑ کے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، اس کو بھی فکر نہیں تمہاری. عسى اللہ یجعل بینکم، ہاں دیکھو تم جن لوگوں سے چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ آ جائیں، بالکل ہو سکتا ہے کل وہ ایمان لے آئیں تو ہم تمہارے درمیان میں دشمنی کو ختم کر کے دوستی بڑھا دیں. ایسا ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اور دیکھو مسلمانوں کا معاملہ کافروں کے ساتھ دو طرح کے کافر ہوں گے. ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے تمہیں بالکل اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہارے دین میں تمہیں رکاوٹ نہیں ڈالتے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں. تو ان کے ساتھ بالکل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات کو نبھاؤ، ان کے ساتھ جو ہے مطلب یہ کہ انصاف سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے تعلق نہ رکھنے کا کہتا ہے جو تمہیں دین میں تمہیں قتل پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تمہارے دین کی وجہ سے کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، صرف اسی پہ ہم تمہیں لیے قتل کریں گے. واخرجوکم، وہ تمہارے گھروں سے تم کو نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے پر دوسری طاقتوں کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ تو ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تم نے اس سے دوستی کر لی تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کو دیکھ لو، ان کا سمجھ لو کہ واقعی سچے دل سے آئی ہیں، جاسوس بن کے آئی ہیں، یا اور کوئی دنیاوی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا علم رکھتا ہے. اگر تم دیکھ لو کہ مومن تھیں تو پھر ان کو کافروں کی طرف مت لوٹانا. اب مومن عورت جو ہے وہ کافر کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اس کی شادی اس سے حلال نہیں ہے، اور نہ کافر ہماری مسلمان عورت کے لیے حلال ہے. واتوہم ما انفقوا، اگر ان کا شوہر تھا کافر تھا اور وہ کہے کہ صاحب میری بیوی بھاگ کے گئی ہے لیکن میرا تو اتنا پیسہ بھی تھا، تو وہ جو اگر وہ آئے تو ان کا خرچہ دے دو. اور تمہارے لیے بھی حرج نہیں ہے کہ وہ ان سے تم نکاح کر لو، اس لیے کہ ان کے شوہر سے ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، ان کا مہر دے دو بس ان کا. اور دیکھو کفر کے رشتے میں اپنا رشتہ بنا کے مت رکھنا. جب مکے کے کتنے ہی لوگ تھے مسلمان ہو کے آ گئے تھے، ان کی بیویاں کافر تھیں، اور ایسے مسلمان عورتیں تھیں جو آ گئی تھیں ان کے شوہر کافر تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا بندھن باندھے مت رکھنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ بنیادی طور پر صرف ایمان کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، کافر کی بنیاد پہ کبھی نہیں ہو سکتی. صرف ایکسیپشن ہے کہ عیسائی عورت یا یہودی عورت سے ایک نکاح ہو سکتا ہے، باقی کہیں پر نہیں ہے کہ مطلب کسی بھی مرد عیسائی سے یا مرد یہود سے کوئی عورت شادی کر لے مسلمان. یا اور آج کل جو دوسرے ہمارے مذہب کی طرف آرام سے لوگ کسی بھی مذہب والے سے کر رہے ہیں اور مسلمان اس میں خاندان والے اس میں شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کفر کا بندھن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شادی کرے گا وہ بھی کفر میں چلا جائے گا.
اور تمہارے نے اگر ان پہ کچھ خرچ کیا تم ان سے مانگ لو، اگر وہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تم سے جو وہ مانگے وہ تم ضرور دے دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت علیم ہے، بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکومت والا ہے اور حکم دینے والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ لِلْكُفَّارِ، اگر تمہاری بیویوں کی طرف سے تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے، کافروں کے پاس چلی گئی ہے، فَعَاقَبْتُمْ، اور تم کو موقع مل گیا کہ تم ان کو سزا دے سکو، تو تم نے جو ان کو دیا تھا، جو تمہارے ہاتھ سے لے لیا تھا، تو تم ان سے لے سکتے ہو۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو ان کو جو جاتی رہیں ان کی عورتیں، اس کے بقدر انہوں نے جو خرچ کیا وہ ان کو دے دو۔ اگر مطلب یہ ہے کہ تمہارا چھوٹ گیا ہے تو تم ان سے لے لو، اور اگر ان کا چھوٹ گیا ہے تو ان کو مطلب یہ ہے کہ ان کو لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم ایمان رکھتے والے ہو۔ یا نبی رجاک مومن، پھر نبی کریم کو مخاطب کر کہا گیا جب یہ مومن عورتیں آئیں تو آپ ان سے بیعت لے لیں، اور بیعت میں شرطیں کیا رکھیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ، اور چوری نہیں کریں گی۔ چوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہر چیز کی چوری ہو سکتی ہے، لیکن مطلب شوہر کا مال ہے، اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں لیں گی، اور کسی کا مال ان کے پاس امانت رکھا ہے تو اس کو نہیں چرائیں گی، اور زنا کاری نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ قتل کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ابارٹ کرا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مطلب ہونے نہ دیں، اور یہ ہو سکتا ہے پیدا ہونے کے بعد مار دیں۔ اور ایسا کوئی بہتان نہیں کریں گی جو ان کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہو یا ان کے پیروں سے صادر ہوتا ہو، یعنی اپنی شرمگاہوں کا بہتان، کوئی غلط کام نہیں کریں گی، اپنے زبان سے نہیں کریں گی، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گی معروف میں، اس میں اگر کوئی معروف حکم ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو آپ اسے ضرور بیعت کر لیجئے، اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اور یہی بیعت وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہی تھی بیعت عقبہ میں، جب مدینہ آنے کی انہوں نے دعوت دی تھی آپ کو، تو آپ نے ان سے بھی یہی بیعت دی تھی شروع میں، اسی لیے اس کو بیعت نساء کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، دیکھو تم ان کے ساتھ مت جڑ جانا جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اور وہ تو آخرت سے اپنے آپ کو، آخرت میں تو ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کو وہاں کچھ نہیں ملے گا، اور کافر جو ہیں وہ تو ان کو اللہ سے تو بعد میں کچھ نہیں ملے گا، وہ جو ان کے جن سے وہ مانگتے تھے، جن کے قبروں پہ جا کے مانگتے تھے، ان سے بھی ان کو کچھ ملنے والا نہیں، وہاں سے بھی مایوسی ہاتھ لگے گی ان کو۔ سورہ صف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی دونوں تربیتیں ہونی چاہیے۔ ایک فرد کے طور پر مسلمان انتہائی مضبوط ایمان میں، جسم میں، اپنی عقل میں، اور دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے مضبوط ہو، اور پھر وہ عمارت جو اسلام کی بننے والی ہے اس کا بہترین، اس کی اینٹ بننے والا ہو، صف در صف بننے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے آسمان زمین میں ہر چیز، اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ اے ایمان والو، یا الذین آمنوا، ایسی باتیں تم کیوں کہتے ہو تم خود نہیں کرتے؟ یعنی تم عمل تمہارا کچھ اور ہوتا ہے، کہتے کچھ اور ہو، تو یہ دو رخی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مومن جو ہے اس کے اندر دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، قول ایک ہو، عمل دوسرا ہو، اور عمل مخالف ہو اور اس کی پرواہی نہیں کرے انسان۔ کب ہو رہا مقتن، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا سبب ہوتا ہے اللہ کی بیزاری کا کہ تم ایسی بات کہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے ہو۔ ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ تو ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، اور صف در صف بند کر کے لڑتے ہیں، اور ایسی عمارت بن کے رہتے ہیں جس کی اینٹ بھی مضبوط ہے، اور جس کی دیوار اور اس کی عمارت بھی شاندار ہے، بڑی شیشے سے بنی ہوئی ہے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور دیکھو موسیٰ کی بات کو ہم تمہیں یاد دلائیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں، تمہارے خیر کے لیے کام کر رہا ہوں، تم مجھے ایذا کی باتیں کرتے ہو، تم مجھ پہ کوئی مطلب جو تمہارے منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو اور مجھے ایذا پہنچاتے ہو، تب کہ میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں۔ جب انہوں نے اس ٹیڑھ کو چھوڑنے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ٹیڑھ ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور دیکھو موسیٰ ابن مریم کی بات سنو، انہوں نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، اور سابقہ تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک اور بشارت دینے والا ہوں کہ ایک رسول میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ جب وہ ان کے پاس یہ نشانیاں آ گئیں تو انہوں نے کہا تو جادو ہے۔ احمد کہا تھا تو ان کی زبان جو بھی تھی سوریالی تھی یا سوریانی تھی یا عبرانی تھی، اس زبان میں اس کا کچھ اور لفظ ہوگا، لیکن اس کا جو مطلب آج کے زبان میں پایا جاتا ہے وہ ہے پیراکلائٹ، ایک تو لفظ ہے، اور ایک ہے کمفارٹر۔ تو یہ لفظ ہے جس کو انہوں نے احمد کے معنی ہے پریز وردی سے ان کو کمفارٹر بنا دیا، ترجمہ بدل دیا انہوں نے، ورنہ قرآن کی اصل زبان ان کی تورات تھی، اس میں احمد کا لیے جو عربی کا لفظ ہوگا ان کی عبرانی میں وہ لفظ تھا۔ ومن اظلم، اور وہ ظالم کتنا ہوگا جو اللہ بھی جھوٹی بات کو بہتان کے طور پر باندھے، اور پھر اس کو جب پکارا جائے تو وہ بجائے اسلام کی طرف آنے کے اور جھوٹ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور کو، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، پھونک سے بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ پسند آئے یا نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا ہے تمہارے پاس جو ہدایت لے کے آیا ہے، اور ایسا دین لایا جو حق والا ہے،
اور یہ دین ہم نے اس لیے اس کو رسول کو بھیجا ہے تاکہ یہ دین کو سارے دینوں پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناپسند آ جائے۔ اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارہ، اے تمہیں ہم تم دنیا کی بہت تجارتوں کے ماہر ہو، اب ایک تجارت ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ تجارت کیا ہے؟ جو عذاب علیم سے بچنے کی۔ یہ کیسے ہوگی تجارت؟ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو مال سے اور نفس سے، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس تجارت کا فائدہ کیا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جنتوں میں داخلہ دے دے گا جس کی نہری ہوں گی، تمہارے بہترین ٹھکانے ہوں گے، ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ یہ ہے وہ کامیابی والی تجارت، تم کرنا چاہتے ہو تو ہم سے کر لو۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور اس کے علاوہ بھی ہم تم سے وعدے کر رکھے ہیں جو تمہیں ہم دنیا میں بھی دے دیں گے، آخرت میں کچھ چیزیں دیں گے، کچھ دنیا میں دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، اور تمہیں جو تم پر مغلوبیت، محکومیت اور دوسروں کے حکمرانوں کی طاقت کے آگے تم جھکے ہوئے ہو، ہم تمہیں ان سے فتح دے دیں گے، ان پر تم غالب آ جاؤ گے۔ تو مومنین کو اے نبی بشارت دیتے رہیے۔ اے ایمان والو، دیکھو ہم تمہیں مثال دیتے ہیں، اگر تم آج کی تعداد میں سمجھنا چاہو تو ہم تمہیں مثال دیتے ہیں۔ عیسیٰ تھے، بنی اسرائیل کے بعد بھیجے گئے، لیکن پورے بنی اسرائیل نے ان کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے چند لوگ ان کو مل گئے جن سے ان کا کیا تم میری مددگاری کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، حواریین میں سے انہوں نے کہا بالکل ہم تیار، ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بن کے رہنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی جب مدد کریں گے تو اللہ کے مددگار ہو جائیں گے۔ فآمنت طائفہ، نتیجہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے، لیکن ایک گروہ تھا جو انہوں نے عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ کفر میں چلے گئے۔ لیکن جو ایمان لانے والے تھے عیسیٰ پر، ہم نے ان کے اوپر غالب کر دیا۔ غالب تو ان کی حکمرانی کے ساتھ تو نہیں کیا، لیکن ان کی بات ہی چلنا تھی، دلیل کے ذریعے سے، لوگوں کے اندر اپنی بات کو پہنچانے کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے یہ بات تھوڑے سے تھے، لیکن صحیح بات پہنچانے کا حق صرف ان کو ملا کہ وہ اللہ کی صحیح تعلیمات، اللہ کے عیسیٰ کی صحیح تعلیمات ان کو پہنچائیں۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اب یہ سورہ جمعہ ہے۔ جمعہ جو ہے ایک ایسی صورت ہے جس کا نام ایک نماز سے شروع ہوتا ہے، اور اس نماز کی اہمیت جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو، سابقہ قوم میں سبت جو تھا یہودیوں نے پسند کیا، سنڈے عیسائیوں نے، اور مسلمانوں کو اختیار دیا تو انہوں نے جمعہ پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جمعہ پسند ہے، لیکن جمعے کی جو اصل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے اس کو مدینے میں ادا کیا تھا جمعے کی نماز کو، تو اسی سے امام حنیفہ نے یہ مطلب نکالا ہے کہ جمعہ جو ہے اصل میں اسلامی حکومت کی پہچان ہے، تو اسلامی حکومت جب قائم ہوتی تب جمعہ ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم جمعہ نہیں پڑھیں، لیکن اصل جمعے کی شان یہ ہے کہ گویا اس میں خلیفہ وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جمعے کے دن خطاب کرتا ہے اور پورے ہفتے کا تذکرہ کرتا ہے، اہم باتیں بتاتا ہے، ہدایت نامہ دیتا ہے، پیچھے معاملات کی تبصرہ کرتا ہے۔ تو اس کی یہ اہمیت ہے، اس قدر اہمیت اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔ تو اس میں اللہ نے کہا کہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی زمین آسمان میں، وہ قدوس ہے اور عزیز اور حکیم ہے۔ اس نے ایک نبی بھیجا تمہارے وہ امیین قوم میں جن کو لکھنے پڑھنے کا، جن کا لکھنا پڑھنا نہیں تھا، ان کا حافظہ شاندار تھا، ان کا علم بہت تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس کتابت کی وہ مہارت نہیں تھی جو دوسری قوموں میں تھی۔ ہم نے ان میں ایک رسول بھیج دیا جو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ان کے نفس کو پاک و صاف کرتا ہے، کتاب کا علم ان کو سکھاتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ہم نے یہ بتا دیا کہ جو پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، اس کے بعد اور بھی لوگ ہوں گے جو نبی کی دعوت کو قبول کریں گے، جو بعد میں آنے والے ہیں، ابھی تمہارے پاس تمہارا ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اس راستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو دیتا چلا جاتا ہے، بہت فضل والا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ دیکھو اب تمہارا مقام کیا ہے کہ ہم نے تم کو قیادت پہ کر دیا، یہودیوں سے قیادت لے کے تمہیں دے دی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے جب تورات ان کو دی تھی تو انہوں نے اس کو اٹھا تو لیا، رکھے ہوئے تھے، کتابوں کو سجا کے رکھتے تھے، سونے سے لکھتے ہوں گے، بڑا چومتے ہوں گے، لیکن گدھے کی طرح تھے، گدھے پہ آپ سوار کر دیے، اس کو تو نہیں معلوم کہ سونا رکھا ہوا ہے کہ چاندی رکھی ہے یا کوئلہ رکھا ہوا ہے یا کتاب اللہ کی ہے یا انسان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کر دیا کہ بس مطلب یہ کہ اسی کتابوں پہ کتابیں جمع کرتے چلے جاتے تھے اور لاتے چلے جاتے تھے۔ کتنی بری قوم ہے جس کی ہم مثال دے رہے ہیں، جس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اے یہودیوں، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کہتا ہے کہ اے یہودی، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں تم کو بہت زیادہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ سے ملنے کی خواہش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ مرنے کے بعد ہی اللہ سے مل سکو گے تو خواہش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کبھی ان کے اندر یہ موت کی خواہش آتی ہی نہیں ہے، یہ سب کے باوجود کہ دنیا ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال بھیجے ہیں ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ وہ اعمال ان کے وہاں فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت ظالموں سے واقف ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي، تو آپ ان سے فرما دیں کہ بہرحال جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو وہ تو تم سے ملنے والی ہے، تم اس سے ملو نہ ملو وہ تم سے آ کے ملے گی۔
پھر تمہیں اس عالم رب کی طرف بھیج دیا جائے گا جو ہر چیز کا علم رکھنے والا، غیب کی ہو یا شہادت کی ہو، اور پھر تمہیں بتائے گا تم نے کیا کیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا کہ مسلمانوں اب تمہیں قیادت دے دی گئی ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارا دین اور دنیا دونوں اللہ کے حکم کے تحت چلیں۔ تو دنیا کی قیادت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کا حکمرانی کرے گا، لیکن دین کی قیادت کہاں سے آئے گی؟ وہ دین کے عمل سے ہوگا۔ اور دین کی قیادت کیسے ہوگی؟ اجتماعیت کے ساتھ۔ اور اجتماعیت کا سب سے بڑا مسئلہ دینی لحاظ سے کیا ہے؟ جمعے کی نماز۔ تو اے ایمان والو، جب نماز کو پکارا جائے تمہیں نماز جمعہ کے لیے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور دیکھو خرید فروخت اس وقت تک اس وقت جب نماز کا وقت ہو رہا ہو تو نماز خرید فروخت کو چھوڑ دو، دنیاوی مصروفیاتیں چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جی بالکل، جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد زمین میں تم جاؤ، جہاں چاہو پھیلو، چلو، سامان تاجر کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، معاملات کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے کرو، آرام سے کرو۔ دین کا کام کر لیا، اب دنیا کا کام کرو اللہ کے ساتھ، اور زمین میں پھیل کر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور نبی آپ خطبہ دے رہے تھے اور اتفاق سے ایک قافلہ سامان خرد و نوش لے کے آیا ہوا تھا اور مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، تو وہ جب ایک دم افواہ آ گئی کہ صاحب وہ تجارت قافلہ آ گیا، تو لوگوں کو خیال ہوا اگر ہم نے دیر کر دی تو شاید وہ سب لوگ خرید کے لے کے چلے جائیں گے۔ تو نمازی جتنے مسجد میں تھے وہ آپ کو چھوڑ کے اس کے قافلے کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ نے دیکھا ایک تجارتی قافلہ انہوں نے دیکھا تو کیا کیا؟ وہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے، کوئی تجارت کی بات ہو جائے یا کھیل کود کی بات ہو تو آپ کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ترکو کا قائم، آپ خطبہ دیے ہوئے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ ان سے یہ فرما دیں کہ کھیل کود کی چیزیں دنیا کی بہت ہیں اور تجارت کی چیزیں بہت ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بڑھ کر خیر ہے۔ اور رزق میں چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رزق دینے والا کوئی نہیں۔ منافقون کی آیت ہے، منافقین کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے، ان کے غلطیاں بتائی ہیں اور ان کی کمزوریاں بتائی ہیں۔ اذا جاءک المنافقون، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور بڑے قسمیں کھا کھا کہتے ہیں ہم تو آپ کو رسول مان چکے ہیں، ہمارے رسول ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً آپ رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو بات کہہ رہے ہیں بالکل جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو پھر تو ان کا منافقت ہی نہیں ہوتی ان میں۔ انہوں نے تو قسمیں کھا کھا کے اپنی بس ایک ڈھال بنا رکھی ہے قسموں کو، اور اللہ کے راستے میں روکنے کا کام کرتے ہیں، بلکہ یہ تو اور روکتے ہیں بجائے سے کہ لوگوں کو بلائیں، برا کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا ہوا کہ یہ ایمان لائے لیکن پھر کفر کر دیا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں کفر کے نتیجے میں ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی۔ اب ان کو کوئی بات ان کے دلوں میں اترتی ہی نہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کے ڈیل ڈول، جسمانی ان کے اندر صلاحیتیں، طاقت، انٹیلیجنس اور ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارا ان سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اور آپ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور وہ جب بات کریں گے تو آپ ان کی بات توجہ سنیں، کیا بات شاندار بات کر رہے ہیں، کیا مطلب یہ کہ مطلب زبان کی ادائیگی کیا زبردست ہے، کس طریقے کی لچھے دار باتیں ہیں۔ لیکن آپ ان کو جب دیکھیں گے، نظر ڈالیں گے اور ان کے اندر محسوس کریں گے کوئی داخل ہی نہیں ہو رہی، کوئی بات، کوئی اچھی بات ان کے اندر اتر نہیں رہی، تو بالکل ایسا لگے گا جیسے بہت بڑا لاگ ہے، لٹھا ہے لکڑی کا اور لمبائی کے ساتھ بس بیٹھا ہوا ہے۔ لکڑی میں آپ کیا کریں گے؟ لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو لکڑی درخت سے کٹ گئی، اب اس کو کیا محسوس ہوگا؟ تو یہ بھی اسی لکڑی کی طرح ہیں جن کے اندر نہ احساس ہے نہ کوئی چیز ان کے اندر اتر رہی ہے۔ اور ان کی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جب سمجھتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری بول کھل نہ جائے، تو اگر ذرا سی کوئی بات کہیں ہوتی ہے، کوئی بات کرتا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں ہمارے خلاف بات ہو رہی۔ یہ تو دشمن ہے، تو آپ ان سے بچتے رہیے، اللہ تعالیٰ ان کا ہلاک کرے۔ اور یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ابھی موقع ہے، رسول کے پاس جاؤ تو تمہاری مغفرت کر دیں گے، دعا کر دیں گے اللہ سے، تو وہ اپنے سر جو ہے موڑتے ہوئے بڑے اکڑ کے، یعنی مطلب بڑے تکبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یار کیا ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی معافی کی، ہم ٹھیک ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہو گے تو وہ جو ہے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، بہرحال اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون، عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا ایک موقع پر، دو انصار مہاجر میں لڑائی ہوئی تھی، کہ صاحب دیکھا یہ کتا ہوتا ہے نا کہ اس کو پالو پوسو، اب تمہیں کاٹ لیتا ہے، تم نے باہر والوں کو دیکھو یہاں وہ کیا، اب تمہارے گھر پہ تم کو گھر سے تمہیں نکالنا ہے، اور اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم تو ان لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول پر، اللہ کے رسول پر اور ان لوگوں پر، مومنین پہ اپنے پیسے مت خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیسے ان کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ان کو کچھ مل گیا ہے، تو ابھی خزانے اللہ کے بھرے ہوئے ہیں، ہم منافقین کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں جب مدینہ ہم ابھی آئیں گے غزوے سے تو ہم مدینے سے مومنین کو نکال دیں گے، اور ہمارے جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، یعنی ہم عزت والے ہیں اور نبی ذلیل والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عزت تو صرف اللہ اس کے رسول مومنین کو دی گئی ہے، بس وہ ان کا حق ہے اور وہی اس کے انہیں کو دی گئی ہے. منافقین کو تو عزت کا کوئی مقام ہی نہیں ملا ہے. وہ دنیا کے منصب کے لحاظ سے جتنے اونچے بن جائیں لیکن ان کا جو مقام اللہ کے یہاں عزت کا ہے وہ ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے مال دولت لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے. جو ایسا کریں گے تو وہ تو خسارے والے ہیں. وانفقوا، اور دیکھو تمہارے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو موت کا ہوتا ہے. تو پھر تم اس وقت یہ کہو موت کے وقت میں کہ اللہ یہ ذرا سی مہرت ہو دے تو بس میرے بہت منصوبے ہیں، میں بڑی صدقہ کروں گا اور نیک بن جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طے ہے کہ جب کسی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے زندگی کی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ اس کو مؤخر نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بہت واقف ہے. سورہ تغابن ہے. تغابن کا مطلب یہ قیامت کا یہ نام ہے کہ تغابن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کے راز ہیں وہ کھلیں گے اس دن، اور جو چیز قیمتی تھی وہ اس دن پتہ چلا کہ بے قیمت ہے. جو بے قیمت تھی اس کے اللہ تعالیٰ اگر قیمت دے دے گا تو وہ قیمت ہو جائے گی. تغابن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ خسارے والے ہوں گے جو اپنے پاس جو ان کے پاس چیز تھی اس کو بڑی قیمتی سمجھتے ہوں گے لیکن وہ تھی نہیں قیمتی. سبح للہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز زمین آسمان میں اس کی بادشاہت ہے، اس کی تعریف ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. دیکھو اس نے تم کو پیدا کیا، اب تم میں سے کچھ چاہتے ہیں کافر بنے رہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مومن بننا پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. آسمانوں کو زمین کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تمہیں بہترین سے بہترین صورت میں تمہاری نقشے بنائے، تمہارے نقش و نگار تمہارے پیدا کیے ہیں جسم میں. اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور جو تم کرتے ہو اس کا علم ہے، چاہے تم چھپا کے کرو یا اعلان کر کے کرو. دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علم جاتکم، تمہارے پاس کیا پرانے لوگوں کی خبریں ہم نے جو دے دیں، اب بھی تمہارے پاس وہ خبریں تمہیں اب نہیں ملی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا تو کیا ہوا ان کو بدترین عذاب سہنا پڑا تھا دنیا میں، اور آخرت میں تو ہے عذاب ان کے لیے. ذالک بانہم، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس رسول آتے تھے بڑی بڑی نشانیاں لے کر. وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی ہے ہم جیسا، ہم کو ہدایت دینے کے لیے ہم نے تو اس کو بلایا نہیں، ہم کو بغیر ہماری اجازت کے ہم کو ہدایت دینے کے لیے اس نے اپنے سے ٹھیکہ لے رکھا ہے. وہ کفر کرتے تھے اس کے ساتھ اور پھر جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ سے بے نیازی دکھائی تو اللہ تعالیٰ تو ان سے بڑھ کر بے نیاز ہے. زعم الذین کفروا، اور جو لوگ جو کفر والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی کوئی دوبارہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا. آپ کہیں کہ خدا کی قسم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کا تمہیں بتا دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. فآمنوا، اے لوگو اللہ پر رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر جو ہم نے نبی پر اتارا ہے یعنی اس قرآن کو. اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے. یوم یجمعکم، دیکھو ہم تمہیں اس دن جمع کریں گے جو ہے انسان کی ہار جیت کا دن ہوگا، انسان کے ایکسپوز ہونے کا دن ہوگا، انسان کی بے قدری اور قدری اور بے قدری کا دن ہوگا. جو اللہ اور اس پر رسول پر ایمان رکھتا ہوگا، عمل صالح کرتا ہوگا تو اس کی برائیوں کو تو ہم معاف کر دیں گے، جنتوں میں داخلہ دے دیں گے، نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے. تو یہ قدردانی کا دن ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری باتوں کا انکار کیا، وہ جہنم والے ہوں گے. بڑا ہی انجام ہوگا. یہ ان کی بے قدری یعنی ان کی ساری قدر جو تھی ڈی ویلیوڈ ہو گئی. ما اصاب من مصیبت، اے لوگوں دنیا میں کوئی مصیبت اگر آتی ہے تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس کا لکھا ہوا، وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے اور یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی اور اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. تم نے صبر کر لیا تمہیں اجر مل جائے گا اور تمہیں سبق مل جائے گا تاکہ تم آئندہ اس مصیبت میں نہ پڑو. اور جو اللہ کا ساتھ ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا. اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے رہو. پھر اگر تم نے اس کے بعد بھی منہ موڑنا ہے، طے کر لیا منہ موڑ لو گے، تو ہمارے رسول پر صرف اتنا کام ہے تمہیں بات پہنچا دے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیکھو اللہ پہ توکل کرو. مومنین کو اسی پہ توکل کرنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہاری اولاد تمہارے دشمن بن جائیں گے اگر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنانے کی کوشش کرو گے. تو ذرا سا اس معاملے میں چوکنے رہو. دونوں طرف کا خیال رکھو کہ ان کا بھی خیال رکھو لیکن اللہ کے احکام کا بھی خیال رکھو. اگر تم ان کے ساتھ معاملہ درگزر کا کرو گے تو یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی تمہیں چاہتا ہے کہ وہ بھی درگزر سے معاملہ کرے، معاف کر دے. انما اموالکم، دیکھو تمہارے مال اور دولت جو ہیں وہ فتنہ بن سکتے ہیں. اچھا فتنہ بن سکتے ہیں کہ تم اچھی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو تو اچھا فتنہ ہے کہ آزمائش میں سرخرو ہو گئے. لیکن اگر تم نے ان فتنے کو دین کو چھوڑ کے کیا، دین کے حساب پہ کیا، تو پھر وہ تمہارے لیے برا فتنہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جتنا تمہارے اندر ہمت ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو تقوی کے لیے. سنتے رہو، اطاعت کرتے رہو. اللہ کی راہ میں جو خیر تمہیں دیا اللہ نے اس کو تم خرچ کرتے رہو. اور دیکھو جس کو ہم نے دنیا میں کنجوسی سے بچا لیا تو اس کی تو کامیابی کا سامان ہو گیا.
اور جو اللہ کو قرض دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو لوٹا دیتا ہے، نہ صرف لوٹاتا ہے بلکہ کئی گنا واپس کر کے لوٹاتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ بہت شکور ہے اللہ تعالیٰ، بڑا ہی بردبار ہے، اور غیب کا علم ہے اس کو، دنیا کی ہر چیز کی جو ظاہری چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں، سب کا علم۔ سورہ طلاق ہے، مدنی ہے، کچھ آیتیں جو سورہ بقرہ میں طلاق کے بارے میں آئی تھیں اس پہ تھوڑی سی تفصیل یہاں پر مزید آئی ہے کہ اے نبی، اگر مسلمانوں میں سے تمہارے جو آپ، یعنی نبی کو مخاطب کیا ہے لیکن اصل مخاطب مسلمان ہیں، کہ اے انسان مسلمانوں، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو تو طلاق اس طریقے سے دو کہ ان کی عدت کا زمانہ شمار کرو، یعنی حساب رکھو کون سا، یعنی ایسا زمانہ ہو جس سے ان کی عدت پوری ہو جائے۔ اب عدت جو ہے دو طریقے سے، مطلب ایک یہ ہے کہ حیض سے شمار ہوگی، ایک طہور سے جو پاکی کی ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ دو جس سے ان کی عدتیں، 3 عدتیں پوری ہو جائیں، یعنی 3 ان کے پیریڈ پورے ہو جائیں تاکہ وہ عدت مکمل ہو۔ اور دیکھو اس کا عدت کو شامل کرتے رہو، واتقوا اللہ، دیکھو اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ تم جو فیصلہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہ تم نے ان کا طلاق دے دی ہے تو جو ان کا 3 مہینے کا وقت ہے وہ تمہارے گھر میں گزاریں گی، تم ان کا خرچہ برداشت کرو گے، تو ان کو تم اپنے گھروں سے مت نکالو جو ان کا بھی گھر ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ گھر سے نہ نکلے۔ ہاں اگر وہ کوئی عورت جو ہے بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو پھر تم اس کو گھر سے نکال سکتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے بیان کیے ہوئے حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنے معاملات ہیں جو چھپا رکھے ہیں، اور تم اگر ان کو اللہ سے اچھا تعلق کرو گے تو وہ اچھے انداز سے ظاہر کر دے گا ان معاملات کو۔ اور جب ان کا مدت پوری ہو جائے عدت کی تو پھر تم اگر وہ چاہو تو اگر رکھنا ہے ان کو تو ٹھیک سے رکھو، اگر تم نے ان کو رجوع کر لیا تو پھر ٹھیک سے وہ رہیں تمہارے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ وہ اگر نہیں رہنا چاہتی ہیں تو ان کو ٹھیک سے اچھے بھلے طریقے سے ان کو دنیا سے، ان کو اپنے گھر سے اور اپنے کچھ تحفہ دے کے رخصت کر دو، اور کچھ گواہ بھی بنا لو تاکہ معاملہ کوئی الجھن میں نہ ہو، کوئی انکار کرنے والا نہ ہو، اور اللہ کے لیے شہادت کو حصہ ادا کرو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ان کو نصیحت کرتا ہے جن کے لیے نصیحت کام کرتی ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ نکال دے گا جس کا اس نے سوچا نہیں ہوگا۔ تقوی کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ایگزٹ پوائنٹ بنا دے گا، سارے راستے بند ہوں گے لیکن تقوی سے راستہ کھل جائے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ تو پورا ہونے ہی والا ہوتا ہے، وہ تو پورا ہو کے رہتا ہے۔ جو معاملہ اللہ تعالیٰ طے کر دے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ ہمارا اچھا معاملہ طے کرے وہ ہمارے لیے۔ اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار بنا رکھی ہے، اور وہ عورتیں جن کو حیضانہ بند ہو گئے ہیں ان کے لیے، ان کی جو ہے 3 مہینے ان کے لیے ہوں گے، یا جن کے شک میں ہیں تو 3 مہینے 3 پیریڈ کی جگہ گزاریں گی، اور جن کے ابھی نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہوگا، اور جن کی پریگننسی ہے وہ ان کا ڈلیوری جو ہے وہ ان کی حمل کا مدت ختم ہو جائے گی تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے ایک اور فائدہ تقوی کا بتایا کہ جو تقوی اللہ سے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی کر دیتا ہے۔ بڑی دشوار لگتی ہے زندگی کیسے گزرے گی، یہ معاملہ ہو گیا اب کیا ہوگا اس کے بعد، کیسے زندگی شروع ہوگی، لیکن تقوی کرو گے، صحیح طریقے سے فیصلے کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی کر دے گا، کیونکہ ذالک امر اللہ، دیکھو اللہ کا حکم ہے جو ہم نے نبی آپ پہ اتارا ہے۔ تو جو اللہ، پھر ایک اور فائدہ اللہ نے بتایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تمہارا جس گھر میں تمہارا ٹھکانہ ہے، جتنے حیثیت کا گھر ہے اسی میں تم ان کو رکھو، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اور دیکھو ان کے اندر تم ایسا مت کرو کہ ان کے لیے کوئی تنگی، خواہ کے لیے مشکل مت پیدا کرنے کی کوشش کرو، اگر مشکل نہیں ہے تو مشکل پیدا مت کرو، اور تم یہ چاہو کہ اس طریقے سے تنگ ہو کے یہ تمہیں چھوڑ کے یا تم سے مانگے بغیر نکل جائیں۔ اور اگر وہ حمل والی ہیں اور ہو سکتا ہے 9 مہینے کا حمل ہو تو ان کے اوپر تم اس مدت میں پورا خرچ کرو گے ان کا، یہاں تک کہ ان کا حمل جو ہے ختم ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر تم ان کو، ان کے بچوں کا، تمہارے بچے ہیں وہ لیکن وہ تمہاری بیوی نہیں رہیں اور تم چاہتے ہو کہ وہ بچوں کو دودھ پلائیں تو تم ان کا اجر دو گے بچوں کے لیے، ان کا عدت تو ختم ہو گئی تو تمہارا ان پہ نفقہ ختم ہو گیا لیکن بچوں کے پیسے تمہیں دینا ہوں گے دودھ پلانے کے۔ اور دیکھو آپس میں تم مشورہ کر کے یہ کام کرو۔ وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ، اگر تمہارے آپس میں مشکل ہو گئی ہے یا کوئی بات طے نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے تم کسی اور سے رضاعت کا کام لے لو، ان سے نہ لے سکتے ہو تو، اور جس کی جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق نفقہ دے، مالدار زیادہ حساب دے گا اور جس کے پاس آمدنی کم ہے وہ اپنے حساب سے دے گا۔ لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اتنی ہی رکھی ہے ہر شخص پر جتنی اس کے پاس گنجائش دینے کی، ادا کرنے کی صلاحیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری آج تنگی ہو گئی ہے تو کہ تمہیں آسانی تمہارے اندر پیدا کر دے۔ پھر اللہ نے یہاں بھی بتایا کہ دیکھو خاندان کی زندگی اگر تباہ ہو جائے تو پھر بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور خاندان کے بغیر اگر جنسی ضرورتیں بڑھ جائیں تو پھر بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے ایک بستی کی مثال دی کہ دیکھو ایک بستی تھی، اس نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، رسول کے حکم کو نہیں مانا، تو ہم نے نہ صرف یہ کہ ان سے حساب سخت لیا بلکہ ان کے اوپر عذاب بھی بھیج دیا جس سے بڑھ کر برا عذاب نہیں ہو سکتا تھا۔
اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں اندر جو کچھ کیا تھا اس کا بوال دنیا میں بھی چکھ لیا، اور آخرت میں تو اور ان کو خسارہ ملے گا، اور دردناک عذاب ان کے لیے وہاں تیار ہے۔ تو اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم اپنی عقل، واقعی تم عقل والے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، انزل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر کا کلام اتارا ہے، اور رسول بھیجا ہے جو ان کے سامنے وہ تلاوتیں کرتا ہے، اللہ کی پڑھ کے سناتا ہے، کھلی کھلی نشانی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو نکالے ایمان کی طرف، عمل صالح کی طرف، اور جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، تو اس کو جنتوں میں داخلہ دے گا، نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے بہترین رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور زمینیں بھی ہم نے اتنی ہی بنائی ہیں۔ یتنزل الامر، اللہ تعالیٰ کا آسمان سے حکم اترتا رہتا ہے، ہر وقت فرشتے حکم لاتے رہتے ہیں، ہر طرح کی جتنی ضرورتیں سب کے حکم اللہ کے پاس سے آتے ہیں، لتعلموا، تاکہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم، اے نبی، یہ سورہ تحریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 واقعات کے بارے میں آتا ہے، 2-3 روایتوں سے، کہ کچھ باتیں ایک خاتون نے، بیوی نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے شہد کی بو آ رہی ہے، کوئی اچھے پھول کا نہیں تھا وہ، تو آپ نے کہا میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ ایک روایت اور بھی ہے، تو جب آپ نے کسی وجہ سے یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹوکا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ حلال کو حرام، حرام کو حلال کریں، تو اس میں اے نبی یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ آپ حرام کو حلال کر دیں، آپ حلال کو حرام کر دیں، اور یہ سوچیں کہ چلو اس سے فلاں بیوی نے کہہ دیا تو میں ان کی خوشی کے لیے ایسا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو آپ کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، قسم توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کا آقا ہے، وہ بہت علیم اور حکیم ہے۔ نبی کی بات ایک اور، اللہ تعالیٰ نے کوئی راز کی بات تھی جو آپ نے کسی بیوی سے کہی اور انہوں نے دوسری بیوی سے کہہ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہاری بیوی نے وہ راز تمہارا جو ہے کھول دیا ہے دوسری کو، تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ تم نے کیا یہ باتیں فلاں سے کہیں، تو انہوں نے اچھا کچھ باتیں آپ نے کہیں اور کچھ نہیں کہیں، اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے جب یہ باتیں آپ نے ان کو خبر دی، انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے کون بتائے گا، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ان تتوبا الی اللہ، پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نے جو حرکت کی ہے، اب اگر تم اس پہ گناہ کو مان لو، توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو یقیناً تمہارے جھکا دے گا۔ لیکن اگر تم اللہ کے رسول کے خلاف تم نے اگر جتھا بنا لیا، تو پھر اللہ جو ہے اپنے نبی کا مولا ہے، اور ان کا مولا جو ہے اللہ ہے، جبریل ہیں، اور اچھے مومنین ہیں، اور فرشتے ہیں ان کے بعد جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عسیٰ ربہ، اگر یہ عورتیں اگر ایسا جتھا بنا لیتی ہیں تو اے نبی آپ چاہیں تو ان کو طلاق دے سکتے ہیں، تو ہم آپ کو ان کی جگہ ان سے بہتر کوئی مسلمان عورت، مومن عورت، قنوت کرنے والی، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، اور روزے دار، اور چاہے شادی شدہ غیر شادی شدہ، ہم کوئی بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اب اس کے بعد تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا، تمام انسانوں کو بلکہ، لیکن ایمان والوں کو سب سے پہلے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، دنیا کی ساری خواہشیں رکھو، ہر چیز کے دنیا کے ہر خطرے سے بچو، لیکن آگ کے، جہنم کے آگ کے خطرے سے بھی بچا کے رکھو اپنے آپ کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، ورنہ اس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے، اور وہ پتھر بنیں گے جن کو پوجا جاتا تھا، اور وہاں پہ ہم نے جو فرشتے اس کے نگراں رکھے، ان کے اندر ذرا سا ایک شائبہ نہیں ہے نرمی کا، بے پناہ، مطلب یہ کہ جو حکم ہوتا ہے مکمل طور پر نافذ کرتے ہیں، ہمارے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو ہم کو کہا جاتا ہے۔ اے کفر کرنے والو، آج تم معذرت مت کرو، آج تمہیں ہم وہی بدلہ دیں گے جو تم نے کیا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ کے پاس جب توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، جمنے والی، اس میں ایسی نہیں بہانے والی نہیں، بلکہ پکی سچی توبہ کرو، اور ندامت کے ساتھ کرو، اور آئندہ عہد نہ کرنے کا عہد کر کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری باتوں کا کفارہ بر دے برائیوں کا، اور تمہیں جنتوں میں داخلہ دے دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے، وہ دن ایسا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ہوگا جو آگے پیچھے دوڑتا ہوگا، اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آج ہمارے نور کو اور پورا کر دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، وہ قدیر ہے۔ یا ایھا النبی، اے ایمان والے نبی، آپ کافروں سے جہاد کیجئے۔ جہاد بہت طرح سے ہوتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، مال سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہر طریقے سے ہو سکتا ہے، منافقین کے ساتھ، اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ سختی کا ہو، ان کا ٹھکانہ تو ویسے بھی جہنم ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی مثالیں دیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ ایک اللہ نے کہا کہ نوح تھے نبی اور ان کی بیوی تھی، اور ایک لوط تھے نبی اور ان کی بیوی تھی، دونوں جو تھیں وہ اس مقام کی نہیں تھیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک نیک بندوں کے تحت تھیں، ان کے زوجیت میں تھیں، لیکن جب انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی خلاف ورزی کی، تو پھر ان کے لیے ان کا نبی کا بیوی ہونا کام نہیں آیا، اور ہم نے ان سے کہا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ایک فرعون کی بیوی تھی، فرعون بدترین اللہ کا دشمن، موسیٰ کا دشمن، لیکن وہ خاتون جو تھیں وہ مسلمان تھیں، اپنے بیٹے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مسلمان کر دیا تھا۔
تو انہوں نے تو یہ کہا کہ اللہ میاں فرعون تو مجھے بہت ستا رہا ہے، دنیا میں اس نے مجھے تنگ کر دیا ہے، لیکن آپ بس میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے گا، مجھے فرعون سے اس کے عمل سے نجات دیجیے گا، اور یہ ظالموں سے مجھے نجات دیجیے گا۔ اور ایک عورت کو دیکھو، مریم، عمران کے خاندان کی، جب انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہر گناہ سے، تو ہم نے ان کے لیے ان کے اندر روح ان کے جسم میں ڈال دی، اور انہوں نے ہمارے کلمات کی تصدیق کی، وہ کتب ہی اور ہماری کتابوں کی، اور وہ تو بہت ہی عبادت گزار اور فرما برداری کرنے والی خاتون تھیں۔ تو دو کامیاب عورتوں کے نمونے اور دو ناکاموں کے، دونوں کو اللہ نے یہاں پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کا مقصد یہی ہے کہ آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کیسے کامیاب بنیں، یہ مثال نمونہ موجود ہے، ناکام کیسے ہوں گے تو ان کو ہم دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ آج ہم یہیں پر رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اہلیہ کا نام لیا تھا آپ نے اے؟ فرعون کی اہلیہ کا نام لیا تھا، دوسری عورت جو آسیہ، آسیہ جی۔ جی آسیہ، جی۔ یہ سوال ہے چھوٹے چھوٹے سے کہ کیا اہل کتاب کو سے جب شادی جائز ہے تو یہاں کینیڈا میں ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اس پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ عورت سے یا مرد سے، اس کو بتا دیجیے۔ صرف عیسائی عورت یا یہودی عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو 2-3 شرطیں ہیں وہ تو اصل میں ہم آج کل یاد ہی نہیں رکھ سکتے، نہ وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عورت جو ہے نہ تو اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو، نہ کھلے چھپے بدکاری کرتی ہو۔ تو آج کون سی عورت ایسی ہوگی جو پاک صاف ملے گی، سوائے سے کوئی کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے مذہب میں آنے کے اس کے لیے راستہ کھل جائے گا شادی کے ذریعے سے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے سسٹم کو اپنا لیں گے اور وہ کہیں بھائی ایک نکاح ہم اسلام مسجد میں کر لیتے ہیں اور ایک چرچ میں جا کے کریں گے۔ تو ایسا کوئی اسلام میں نکاح نہیں ہے۔ وہ اس کو مسلمان کا بنے نہ بنے، لیکن مسلمان دین کو گھر میں رکھنا پڑے گا، اپنے لیے نہ رکھے لیکن شوہر کے لیے اور بچوں کے لیے رکھنا پڑے گا۔ اور نسب جو ہے جیسے باپ سے چلتا ہے ویسے دین بھی باپ سے چلے گا۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ on the day of judgment all mankind will be brought to life, but people who died before the nuzul of Quran or invitation to become Muslim, how will they be treated؟ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی فیصلہ نہیں بتایا ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ کیا فیصلہ کرے گا، لیکن ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کر دی ہے کہ وہ انصاف کرے گا تو اس کا مطلب ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اب وہ کیا کیسے عدل کرے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ قرض کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جو دنیا میں ہمارے نام سے لیتے ہو تو ہم اس کو اپنے اوپر قرض مان لیتے ہیں۔ کسی بندے کے اوپر قرض؟ جی 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 جی، اللہ کو تو ہم قرض نہیں دے ہی نہیں سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم نے غریب کی مدد کی، ہم نے اس کو قرض مان لیا اپنے اوپر۔ اور تقویٰ کے کیا معنی ہیں؟ تقوی کا تو مطلب دو ہی مطلب ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ برائی سے بچنا اور اچھائی کی کوشش کرنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔